السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ زمر سے شروع ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے یہ بتاتا ہوں اور پھر جو اپنی فہم سے گزارش ہے کہ درس کو مکمل سنیں اور ترجمے پر دھیان دیں، روایتی ترجموں سے سوالات نہیں کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے، یعنی انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نازل کیا جانا اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے۔ تنزیل الکتاب، تمہارے سامنے الکتاب آئی یا تم پر الکتاب نازل ہوئی، من اللہ اللہ سے، العزیز الحکیم جو غالب حکم دینے والا ہے، تو غالب حکم دینے والے اللہ سے تم پر الکتاب نازل کی گئی یا سامنے لائی گئی۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بے شک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، پس تم اللہ کی عبادت کرو، عبادت اس کے لیے خالص کر کے۔ انا انزلنا، بے شک ہم نے نازل کیا ہے، الیک الکتاب، تم پر الکتاب، بالحق خاص حق کو، خاص سچائی کو، فاعبد اللہ، پس اللہ کے تابعدار ہو جاؤ، مخلصا خالص ہو کر، لہ الدین اس کے نظام کے لیے۔ تو بے شک ہم نے تمہاری طرف الحق یعنی خاص سچائی کو الکتاب نازل کیا ہے، بس مخلص ہو کر اس کے نظام کے لیے اللہ کے تابعدار بن جاؤ۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا ان اللہ یحکم بینہم فیما هم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ یاد رکھو عبادت خالص اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو لوگ اس کے سوا دوست بناتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم صرف اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ قریب کے درجے میں ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں، بے شک اللہ ان کے درمیان اس امر میں فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، بے شک اللہ کسی جھوٹے ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا۔ الا، کیا نہیں، للہ اللہ کے لیے، الدین الخالص خالص خاص نظام، والذین اتخذوا، اور جو لوگ تم میں سے پکڑتے ہیں، من دون ہی اس کے علاوہ سے، اولیاء کوئی نزدیک تر، ما نعبدہم، تو نہیں وہ ان کی عبادت کرتے ہیں، یا بلکہ یہاں پر اگر جو ترجمہ لیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا کہ جو ہم ان کی تابع داری کر رہے ہیں، الا لیقربونا، صرف ہم قربت حاصل کرنے کے لیے، قریب ہونے کے لیے، الی اللہ اللہ کی طرف، زلفا انتہائی نزدیک، زلف کہتے ہیں نزدیک، زیادہ قریب، زیادہ نزدیک ہو جانا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحکم، وہ حکم کرتا ہے، بینہم تمہارے درمیان، فی ما ہم میں، اس میں جو، فی ہے اس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت ہے اس سے، من ہوا جو ہوا، کاذب کفار انکار کرنے والا جھوٹا۔ یہ مرکب توصیفی ہے، کاذب کفار یعنی جھوٹا بھی ہے اور انکار کرنے والا بھی ہے، تو یہ جھوٹا انکار کرنے والا، انکار کرنے والا جھوٹا۔ کیا اللہ کے لیے خالص نظام نہیں ہے؟ اور جن لوگوں نے اس کے علاوہ سے کوئی نزدیک تر پکڑا ہے، جو ہم ان کی تابعداری کرتے ہیں صرف اللہ کی نزدیکی کی طرف، ہم اس کے قریب ہونے کے لیے، بے شک اللہ ان کے درمیان اس میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں حکم کرے گا۔ بے شک جو وہ جھٹلانے والا ہے، انکار کرنے والا، یعنی جو انکار کر کے جھٹلانے والا یا جھوٹ بول کر انکار کرنے والا ہے، اللہ سے ہدایت نہیں لیتا ہے۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما یشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار، اگر اللہ چاہتا کہ بنا لے کسی کو اپنی اولاد تو وہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا چن لیتا، وہ پاک ہے، وہی اللہ یکتا زبردست۔ لو اراد اللہ، اگر اللہ یہ ارادہ کرتا، ان یتخذ، یہ کہ پکڑ لو، ولدن کوئی پیدا کرنے والا، لاصطفیٰ ضرور وہ منتخب کر لیتا، صاف کر لیتا، صاف ستھرا کر کے چن لیتا، مما اس سے جو، یخلق ما یشاء وہ بناتا جو یہ چاہے، سبحانہ ہم اسی کی فرمانبرداری اختیار کرتے ہیں، هو اللہ وہی اللہ، الواحد القہار جو زبردست یکتا ہے۔ اگر اللہ ارادہ کرتا یہ کہ وہ جنم دینا یعنی کوئی اولاد پکڑے تو ضرور وہ چن لیتا یا منتخب کر لیتا جو وہ چاہتا، اس سے جو وہ خلق کیا ہوا ہے، جو بنایا ہے، ہم اسی کی فرمانبرداری اختیار کرتے ہیں،
وہی اللہ یکتا زبردست قوت والا ہے. خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى الا هو العزیز الغفار. اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو درست تدبیر کے ساتھ. وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، گھٹاتا بڑھاتا ہے. اور اس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، ہر ایک مدت مقررہ تک چلتا ہے. یاد رکھو وہ غالب بخشنے والا ہے. خلق السماوات والارض بالحق، بنایا ہے یا خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے بلندیاں اور پستی، الحق کو یعنی خاص سچائی کو. تو بلندی اور پستی یوں ہی نہیں ہے، وہ ایک سچائی کے ساتھ ہے، سچائی کو ہے. بالحق بالحق، بے حرف جاری، اس کا مطلب کو کا. بعض لوگ ساتھ کرتے ہیں لیکن ساتھ ترجمہ میرے لحاظ سے صحیح نہیں ہے. پر بھی کرتے ہیں، ہاں پر کر سکتے ہیں، پر حرف جار اردو میں بولنے کے لیے پر کا کو کی اس طرح سے آ جاتا ہے. یکور اللیل، وہ لپیٹ دیتا ہے خاص تاریکی، علی النہار خاص روشنی پر. ویکور النہار علی اللیل، اور وہ لپیٹ دیتا ہے خاص روشنی کو خاص تاریکی پر. وسخرا، اور بلا معاوضہ پابند کر دیا ہے، مسخر کر دیا ہے. الشمس والقمر، یعنی خاص دلیل پر متحرک ہونا اور خاص غالب ہونا. کل یجری، ہر ایک یہ جاری ہے، لاجل مسمى، ایک پہچان کروائی ہوئی مقررہ مدت کے لیے. الا، کیا نہیں، هو العزیز الغفار، وہی غالب حفاظت کرنے والا ہے. تو خاص بلندیاں اور خاص پستی یعنی خاص اعلی خاص سچائی کو بنایا ہے. وہ خاص روشنی پر خاص تاریکی کو لپیٹتا ہے اور خاص تاریکی کو خاص روشنی پر لپیٹتا ہے. اور الشمس یعنی خاص دلیل پر متحرک ہونا اور القمر خاص غالب آنا کو بلا معاوضہ پابند کر دیا ہے، مسخر کر دیا ہے. ہر ایک وہ اپنی پہچان کروائی ہوئی مقررہ مدت کے لیے جاری ہے. یاد رکھو وہی غالب حفاظت کرنے والا ہے. خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانیۃ ازواج یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہوا فانا تصرفون. اس نے تمہیں نفس واحد آدم سے پیدا کیا، پھر اس نے اس سے اس کا جوڑا بنایا اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے بھیجے. وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریکیوں کے اندر، ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت میں. یہ ہے تمہارا اللہ، تمہارا پروردگار، اسی کے لیے ہے بادشاہت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تم کہاں پھرے جاتے ہو. خلقکم من نفس واحدۃ، بنایا ہے تمہیں ایک نفس واحدہ سے. اب یہ واحدۃ مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی ایک مؤنث نفسیات سے، مؤنث جرثومے سے. ثم جعل، پھر بنایا، منہا زوجہا، اس سے اس کا جوڑا. یعنی مؤنث پہلے اس لیے منہا، اگر مذکر پہلے ہوتا تو منہ ہوتا. زوجہا یعنی یہاں بھی پہلے مؤنث ہے اس لیے زوجہا آیا، اگر مذکر ہوتا تو زوجکم ہوتا یا زوجکا ہوتا. وانزل لکم من الانعام، اور سامنے لایا تمہارے لیے نعمتوں سے ثمانیۃ ازواج، فائدہ دینے والے ساتھی. یہ 8 جوڑے نہیں ہیں، ورنہ تو جوڑے گننا شروع کرتے بہت سارے نکل جائیں گے، پھر یہ خود بھی پھنس جاتے ہیں. یخلقکم، وہ بنایا ہے تمہیں، فی بطون امہاتکم، تمہارے ماخذ کے باطن میں. آپ کا اپنا جو کچھ ماخذ ہے، چاہے آپ نے چھپا بھی رکھا ہو، اسی کے مطابق آپ کا نتیجہ بنتا رہتا ہے. جو کچھ آپ عمل کرتے ہیں اس کے مطابق کرتے ہیں. دکھاوا کچھ ہو، کر کچھ رہے ہیں، اس کا کچھ نہیں ہوتا ہے. خلقم من بعد خلق، تو بنایا اس کے بعد سے پھر بنایا، فی ظلمات الثلاث، ایک ڈگمگاتے تاریکی میں، اندھیرے میں. ظلمات اندھیرے، تاریکی کو بھی کہا جاتا ہے، ظلم بھی اسی لیے تاریکی میں کہلاتا ہے. اور ثلاث کہتے ہیں ڈگمگانے کو، لڑکھڑانے کو، یعنی جس میں مضبوطی نہیں ہے. ذالکم اللہ ربکم، تو وہی اللہ تمہارا پالنے والا ہے. لہ الملک، اسی کے لیے خاص اختیار ہے. لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی حاکم صرف وہی. فانا تصرفون، پس کہاں تم پھرے جاتے ہو، کہاں پھر رہے ہو. تصریف ہے، جیسے صرف کا مطلب بار بار پھیر پھیر کر دینا، تو تم کہاں ادھر ادھر پھر رہے ہو. تمہیں نفس واحدہ یعنی مؤنث جرثوم حیات یا نفسیات سے خلق کیا، بنایا تھا. پھر اس کا ساتھی اس سے بنایا،
اور تمہارے لیے سامنے لایا تمہیں فائدہ دینے والی نعمتوں میں سے ساتھی یا جوڑے، وہ تمہیں خلق کرتا ہے تمہارے ماخذ کے باطنوں سے، جو لڑکھڑاتے ہوئے اندھیروں میں بننے کے بعد بنتا ہے یا خلق ہونے کے بعد خلق ہوتا ہے. تو وہی اللہ تمہارا پرورش کرنے والا ہے، اسی کے لیے خاص اختیار ہے، کوئی حاکم نہیں ہے، صرف وہ ہے. بس تم کہاں پھرتے ہو یا پھر رہے ہو. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضى لعباده الكفر وان تشکروا یرضه لكم ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون انه علیم بذات الصدور. اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز ہے، وہ پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کے لیے ناشکری، اور اگر تم شکر کرو گے تو تمہارے لیے اسے پسند کرتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو تم کرتے تھے، بے شک وہ دلوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی جاننے والا ہے. ان تکفروا، اگر تم انکار کرتے ہو، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، غنی عنکم، بے پرواہ ہے تمہارے بارے میں، ولا یرضى، اور نہیں وہ راضی ہوتا ہے، لعبادہ الکفر، اپنے تابعداروں کے لیے خاص انکار کرنے میں. وَإِن تشکروا، اور یہ کہ اگر تم قدر کرو گے، یرضہ لکم، تو تمہارے لیے یہ رضامندی ہے. ولا تزروا، اور نہیں تمہارا بوجھ، وازرۃ، بوجھ ہے، وزر اخرى، اگلا بوجھ، یا کوئی دوسرا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا. اردو میں کرنے کے لیے بات ویسے لفظی ترجمہ ہے، وزر کہتے ہیں بوجھ کو. تو نہیں تمہارا بوجھ ہے، بوجھ دوسرے کا، بوجھ اگلا کسی اور کا. ثم الی ربکم، پھر تم اپنے رب کی طرف، مرجعکم، لوٹائے جاؤ گے. فینبئکم، پس وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم تعملون، اس کا جو تم عمل کرتے تھے. انہ، بے شک وہ، علیم بذات الصدور، جاننے والا ہے خاص مرکز کی قوت کو. ذات قوت کو کہا جاتا ہے بیس کے ساتھ، یعنی قوت کو، اور الصدور صدر مرکز کو کہا جاتا ہے، تو اس کی جمع ہے، تمہارے مرکزوں کی قوت کو بھی جانتا ہے. تو اگر تم انکار کرو گے، پس بے شک اللہ تمہارے بارے میں بے پرواہ ہے، اور وہ انکار کرنے والے تابعداری کے لیے راضی نہیں ہے. اور اگر تم قدر کرو گے، وہ تمہارے لیے اسے پسند کرتا ہے، اور تمہارا بوجھ نہیں ہے دوسرا بوجھ، یعنی کسی دوسرے کا بوجھ. پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پس وہ تمہیں خبر دے گا اس کی جو تم عمل کرتے تھے، بے شک وہ خاص مرکزی قوت کو جاننے والا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. اور جب انسان کو کوئی سختی پہنچے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر وہ جب اسے اپنی طرف سے نعمت دے تو وہ بھول جاتا ہے جس کے لیے وہ اس سے قبل اللہ کو پکارتا تھا، اور وہ اللہ کے لیے شریک بنا لیتا ہے تاکہ اس کے راستے سے گمراہ کرے. آپ فرما دیں تو فائدہ اٹھا لے اپنے کفر سے تھوڑا، بے شک تو دوزخ والوں میں سے ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب انسان داخل ہو کر حاصل کرتا ہے، مس جو کسی کو چھونے کو نہیں کہتے ہیں، یہاں تو انہوں نے لگے پہنچنے کر دیا، حالانکہ مس کہتے ہیں کسی چیز میں داخل ہو کر فائدہ حاصل کرنے کو. تو جب انسان داخل ہو کر فائدہ حاصل کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ضرور تکلیف حاصل کرے، نہیں ایسے عمل میں داخل ہو گیا جس کا نتیجہ تکلیف ہے. دعا رب، پکارتا ہے اپنے رب کو، منیباً، رجوع کرتے ہوئے، الیہ، اس کی طرف. ثم، پھر، اذا خولہ، جب اس کی خول کہتے ہیں اس کی خبرگیری کرنے کو، نعمت من ہو، جو نعمت ہے اس سے، نسیہ، بھلا دیتا ہے، ما کانا یدعو الیہ من قبل، جو ہے وہ پکارتا اس کی طرف پہلے سے. وجعل، اور بنا لیتا ہے، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، اس کے علاوہ سے، یا انتشار و افتراق میں اندادن جو جس سے انتشار پیدا ہو، فرق آ جائے، تو انتشار و افتراق کو بھی کہا جاتا ہے. لیضل عن سبیلہ، گمراہ کرنے کے لیے اس کے راستے کے بارے میں. قل تمتع، تو کہو تمہارا نظریہ، بکفرک قلیلا، تمہارے انکار کو تھوڑا ہے، انکا، بے شک تم، من اصحاب النار، خاص جلنے والے ساتھیوں سے ہو. تو اس کا رواں ترجمہ ہو گیا. اور جب انسان داخل ہو کر ضرر حاصل کرتا ہے، یعنی نقصان حاصل کرتا ہے،
اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتا ہے، پھر جب اس کی نعمت سے خبرگیری کیا تو جو وہ پہلے سے اس کی طرف پکارتا تھا بھلا دیتا ہے، اور اللہ کے لیے اس کے راستے کے بارے میں گمراہ کرنے کے لیے انتشار و افتراق بنا دیتا ہے۔ کہو تم اپنے تھوڑے انکار کا نظریہ دو، بے شک تم جلنے والے ساتھیوں میں سے ہو۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ کیا یہ ناشکرہ بہتر ہے یا وہ جو رات کے گھڑیوں میں عبادت کرنے والا ہے، سجدہ کرنے والا ہو کر اور قیام کرنے والا، اور وہ آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتا ہے؟ آپ فرما دیں کیا برابر ہیں وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے ہیں؟ اس کے سوا نہیں عقل سلیم والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ امن ہوا قانتن، کیا وہ مکمل تابع دار ہے، جو مکمل فرما بردار ہے۔ قانت اسی کو کہتے ہیں کہ جتنا دیا گیا اسی پر مکمل بنے، نہ آگے کچھ کرے نہ کچھ پیچھے کرے، مکمل فرما بردار۔ انا اللیل، تاریکی کے نزدیک ساجدن فرما برداری والا رہا، تاریکی میں بھی وہ فرما برداری والا رہا، وقائمن، اور ڈٹا رہا، یحذر الآخرۃ، وہ محتاط رہتا ہے آخرت سے، یعنی بچنے والا ہوتا ہے۔ حذر کہتے ہیں احتیاطی خوف کو، اس لیے چوکنا رہنے کو بھی حذر کہا جاتا ہے۔ ویرجو، اور رجوع کرتا ہے یا امید رکھتا ہے، رحمت رب ہی، اپنے رب کی رحمت کا۔ قل کہو، هل یستوی الذین یعلمون، کیا برابر ہوں گے وہ لوگ وہ جو علم رکھتے ہیں، والذین لا یعلمون، اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں؟ انما، بے شک جو، یتذکروا، یہ تمہاری یاد دہانی ہے، اولو الالباب، مغز کی قوت والوں کے لیے، یعنی عقل مندوں کے لیے۔ تو کیا جو وہی مکمل فرما بردار ہے، تاریکی کے نزدیک فرما بردار رہا اور آخرت کے احتیاطی خوف سے یا چوکنا ہونے سے ڈٹا رہا، اور وہ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، کہو کیا علم رکھنے والے لوگ اور علم نہیں رکھنے والے لوگ برابر ہیں؟ بے شک جو یہ دانی ہے مغز کی قوت والوں کے لیے، یعنی عقل مندوں کے لیے ہے۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنۃ وارض اللہ واسعۃ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ آپ فرما دیں اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، تم اپنے رب سے ڈرو، جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھے کام کیے ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، اس کے سوا نہیں کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر ہے بے حساب، پورا پورا دیا جائے گا۔ قل یا عبادی الذین آمنوا، کہو اے میرے ماننے والے تابع داروں، ماننے والے تابع دار لوگوں، اتقوا ربکم، تم اپنے رب کے پابند ہو جاؤ، اپنے رب سے بچنے والے بنو۔ للذین احسنوا، خوب اچھائی کرنے والے لوگوں کے لیے، فی هذه الدنیا حسنۃ، اسی دنیا میں اچھائی ہے۔ حسن کہتے نہیں متوازن کو، اصل توازن ہے، ہر چیز کا توازن برقرار ہے۔ وارض اللہ واسعۃ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، اللہ کی زمین پھیلی ہوئی ہے۔ انما، بے شک جو، یوفا، وہ مکمل کرتا ہے، الصابرون، خاص ثابت قدم رہنے والے، اجرہم، ان کا نتیجہ، بغیر حساب، حساب کے علاوہ ہے۔ تو کہو اے ماننے والے تابع دار لوگوں، تم اپنے رب کے پابند ہو جاؤ، خوب اچھائی کرنے والے لوگوں کے لیے اسی دنیا میں اچھائی ہے، اور اللہ کی زمین وسعت والی ہے، بے شک جو وہ مکمل ثابت قدم رہے، حساب کے بغیر انہیں نتیجہ ہے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ فرما دیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں خالص کر کے اسی کے لیے عبادت۔ قل کہو انی، بے شک میں، امرت، مجھے معاملہ دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ مخلصا، یہ کہ میں خوب تابع دار ہو جاؤں اللہ کی خالص، لہ الدین، اس کے خاص نظام کے لیے۔ کہو بے شک مجھے معاملہ دیا گیا یہ کہ میں اس کے نظام کے لیے مخلص ہو کر اللہ کا تابع دار رہوں۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ مسلمانوں فرما برداروں میں پہلا میں ہوں۔ اچھا جی، وَأُمِرْتُ، اور مجھے معاملہ دیا گیا ہے، لِأَنْ، یہ اس کے لیے، اکونا، یہ کہ میں ہو جاؤں، اول المسلمین، سلامتی دینے والوں میں پہل کا نام ہے، پہلے نمبر پر، یہ نہیں کہ میں پہلا ہوں، پہلے کے نہ جانے کتنے گزر چکے ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہا ہے، لیکن کام اتنا ہو کہ آپ اول نمبر پر آ جائیں، پہلے نمبر پر آ جائیں۔
اور مجھے معاملہ دیا گیا یہ کہ میں سلامتی دینے والوں میں اول نمبر پر رہنے والوں کے لیے ہوں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ فرما دیں بے شک میں ڈرتا ہوں لوگ نافرمانی کریں اپنے پروردگار کی ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قل کہو انی اخاف، بے شک میں خوب خوف رکھتا ہوں، ان عصیت یہ کہ میں نافرمانی کروں ربی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم تو سزا ہے انتہائی دورانیے کی، تو کہو بے شک میں انتہائی دورانیے کی سزا سے خوب خوف رکھتا ہوں یہ کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، آپ فرما دیں میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اسی کے لیے اپنی عبادت خاص کر کے۔ قل اللہ، کہو اللہ عابدہ کہ میں تابع دار ہوں، مخلصاً خالص لہو دینی اس کے لیے میرے نظام کی، تو اس کا رواں ترجمہ بن گیا کہو میرا نظام اس کے لیے مخلص ہو کر میری تابع داری اللہ کی ہے۔ فاعبدوا ما شئتم من دونہ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامۃ الا ذلک هو الخسران المبین، بس تم جس کو چاہو پرستش کرو، جس کی چاہو پرستش کرو اللہ کے سوا، آپ فرما دیں بے شک گھاٹا پانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو گھاٹے میں ڈالا روز قیامت۔ خوب یاد رکھو یہی ہے سری گھاٹا۔ فاعبدوا ما شئتم، بس تابعدار ہو جاؤ جو تم چاہو، یعنی تابعداری کرو جس کی تم چاہو، من دون ہی اس کے علاوہ سے۔ قل کہو ان الخاسرین، بے شک خاص خسارے والے، الذین خسروا انفسهم وہ لوگ جنہوں نے اپنی نفسیات کو خسارے میں ڈالا، واہلیم اور اپنی اہلیت والوں کو یوم القیامہ قائم ہونے والے دورانیے کے۔ الا کیا نہیں، ذالک وہی، هو الخسران المبین وہی بیان کیے ہوئے خسارے والے ہیں، تو بس اس کے علاوہ سے جو تم چاہتے ہو اس کی تابعداری کرو۔ کہو بے شک وہ خسارے والوں میں سے ہیں جن لوگوں نے قائم ہونے والے دورانیے کو اپنی اہلیت والوں اور اپنی نفسیات کو خسارے میں رکھا، کیا نہیں وہی وہ بیان کیا ہوا ان دونوں کا خسارہ ہے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقون، ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی آگ کی چادریں ہیں، یہ ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اے میرے بندو مجھ سے ڈرو۔ لہم ان کے لیے، من فوقہم ان کی برتری سے، ظلل من النار خاص جلنے سے سایہ ہے، من تحتہم ان کے تحت سے، ظلل جو سایہ ہے، جس عمل کے سائے میں رہ رہے ہیں ویسے ہی نتیجہ ہوگا، اس کو اس طرح سے سمجھیں۔ ذالکا وہی، یخوف اللہ یہ خوف ہے اللہ کا، بہی اس کتاب کے ذریعے، عبادہ اس کے تابع داروں کو، یا عباد تو ہے تابع داروں، فتقون پس میرے پابند ہو جاؤ، مجھ سے بچنے والے بنو۔ ان کے لیے ان کی برتری سے خاص جلنے سے سایہ ہے اور ان کے تحت سے سایہ ہے، وہی اس کے تابع داروں کو اس الکتاب کے ذریعے اللہ سے خوف دلاتا ہے، اے میرے تابع داروں پس مجھ سے بچنے والے بنو، یعنی میرے پابند ہو جاؤ۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشری فبشر عباد، اے میرے اور جو لوگ شیطان سے بچتے رہے یہ کہ اس کی پرستش کریں اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ والذین اور جو لوگ اجتنبوا الطاغوت، الطاغوت سے اجتناب کیا، یعنی خاص سرکشی سے، خاص طغیانی سے اجتناب کیا، طاغوت اصل میں طغیانی سے تو حد سے زیادہ بڑھنا، ان یعبدوها یہ کہ اس کی تابعداری کریں، وانابوا الی اللہ اور وہ رجوع کریں اللہ کی طرف، لہم البشری ان کے لیے آگہی ہے، خاص آگہی ہے، فبشر عباد بس آگہی تابع داروں کو ہے، تو جو تابع داری کرتا ہے وہی آگاہی لیتا ہے، جو نہیں ماننے والا تو اس سے آگاہی لیتے ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اور جو لوگ الطاغوت یعنی غیر اللہ کی قوت یا خاص طغیانی سے اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، یہ کہ وہ اس کی تابع داری کریں اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے خاص آگہی ہے، بس تابع داروں کو آگاہی دو۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، سو آپ میرے بندوں کو خوشخبری دے دیں جو پوری توجہ سے بات سنتے ہیں پھر اس کی اچھی اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی لوگ ہیں عقل والے۔ الذین یستمعون القول وہ لوگ وہ جو سنتے ہیں خاص بات، فیتبعون احسنہ پس وہ اتباع کرے اس کے خوب اچھائی کی، خوب
توازن کی. اولئک الذین، تو یہی وہ لوگ ہیں، ہداہم اللہ، اللہ سے انہیں ہدایت ہے، وہ اولئک، اور یہی لوگ، ہم اولو الالباب، وہی مغز کی قوت والے نہیں، وہی عقل مند ہیں. تو جو لوگ یہ خاص بات وہ سنتے ہیں بس اس کی خوب اچھائی کی وہ اتباع کرتے ہیں، یہی لوگ اللہ سے انہی لوگوں کو ہدایت ہے، اور یہی لوگ ہیں کہ وہی عقل مند ہیں. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، تو کیا جن پر عذاب کی وعید ثابت ہو گئی بس کیا تم اسے بچا لو گے جو آگ میں گر گیا. افمن حق کا، بس کیا جو سچ ہے، علیہ اس پر، کلمۃ العذاب سزا کی بات، افانتا پس کیا تم، تنقذو، نقص کہا جاتا ہے چھڑا لینے کو، کہیں سے بچا لینا، چھڑا لینا، قید سے رہائی دلوا دینا. تو منفی نار جو خاص جلنے میں ہے، تو پس کیا جس پر سزا کی بات حق ہے یعنی سچ ہے، پس کیا تم اسے جلنے سے چھڑا لو گے. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد. لیکن جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان کے اوپر بنے بنائے بالا خانے ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا. لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جو پابند ہیں، وہ لوگ جو بچنے والے ہیں، جو اپنے رب کے پابند ہیں، رب ہوں یعنی اپنے رب کے، لہم ان کے لیے، غرفن انہوں نے تو بالا خانے کر دیا لیکن یہ اصل میں بلند فراوانی کو کہا جاتا ہے، من فوقہا اس کی برتری سے، غرف مبنیۃ تو وہ جو بلند فراوانی ہے وہ بنی ہوئی ہے، تجری من تحت الانہار تم پر جاری ہے اس کے تحت سے فراوانی، وعد اللہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد اور اللہ دیے گئے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا ہے. لیکن جو لوگ اپنے رب کے پابند ہوتے ہیں ان کے لیے اس کی برتری سے بلند فراوانی ہے، بنی ہوئی بلند فراوانی ہے، تم پر اس کے تحت سے فراوانی جاری رہے گی، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ دیے گئے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا ہے. بس آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں، آپ جو سوال کرنا ہو کریں. السلام علیکم.